بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور آج کا موضوع قبر کے حالات کیسے ہوں گے اور اس میں کیا سوال و جواب کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے اور قبر میں دفنانے کے بعد مٹی ڈال کر لوگ لوٹتے ہیں واپس، تو ان المیت یسمع خفق نعالہم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ بے شک میت ان کے جوتوں کی کڑکڑاہٹ سنتا ہے۔ میت میں جان پڑ جاتی ہے، وہ میت سنتا ہے کہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ دو فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں، منکر نکیر، عام لوگوں کے لیے اور مومنوں کے لیے آتے ہیں۔ مبشر بشیر وہ سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پیارے محترم سامعین کرام، اگر آدمی سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، ہو گیا، تو فوراً جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ وہ شخص گھبرا جاتا ہے کہ میں نے تو سوالوں کے جواب صحیح ٹھیک دیے ہیں، پر دوزخ کی آگ مجھے کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تجھے بتانے کے لیے دکھائی ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو اللہ اور اللہ کی اطاعت نہ کرتا تو پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں اس کو قبر میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من حفر نیرانی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین، میں پھر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، غلط راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں ان کو اپنی آیات پر ایمان لانے کی توفیق نہیں دوں گا۔ اللہ تعالی نے ہر آدمی کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اپنی مرضی سے جو شخص ایمان کی نیت کرے گا، اللہ تعالی یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالی اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا، اور جو شخص کفر پر ڈٹا رہے گا اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اللہ تعالی جبراً نہ کسی کو ایمان دیتا ہے نہ کسی کو کافر بناتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، متکبرین کو اللہ تعالی اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے کہ ان کو ماننے کی توفیق نہیں ہوگی۔ میرے پیارے دوستو بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے کہ اس طرح تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم سب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سر پر پٹے بھی رکھتے ہیں، اس پر تیل بھی لگاتے ہیں، اس پر کنگھی بھی کرتے ہیں، عمدہ جوتے بھی پہنتے ہیں۔ انہوں نے اس کو تکبر سمجھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے محترم سامعین کرام، یہ تو جمال ہے، خوبصورتی ہے، تکبر نہیں ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، جو شخص طاقت رکھتے ہوئے اچھا لباس نہیں پہنتا وہ گناہ گار ہے، اس لیے اس نے رب کی نعمت کا اظہار عملی طور پر نہیں کیا، حالانکہ یہ مطلوب ہے۔ تکبر کہتے ہیں بطر الحق، حق کو ٹھکر دینا، اور وغیمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ ان کے تکبر کی علامات یہ ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور وہ اگر دیکھیں ہر قسم کی نشانی تو اس پر ایمان نہ لائیں۔ پہلے یہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 9 معجزے دکھائے، لیکن وہ لوگ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ وہ جادوگر جو مقابلہ کے لیے آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اور اس نے 70 آدمیوں کو اسی طرح شہید کیا۔ تو اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ خود تو ماننا درکنار، دوسروں کا ایمان بھی گوارا نہیں کرتا۔ پیارے محترم سامعین کرام، اس کو تکبر کہتے ہیں، جس طرح فرعون نے جادوگروں کو بے قصور ایمان وہ لے آئے اور ان کو فرعون نے قتل کر دیا۔ یاد رکھنا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے جنت ملنی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کفر کرنے والوں میں ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، بس ان میں سے کسی ایک سے ہر گزر قبول نہیں کی جائے گی۔ سونے سے بھری ہوئی زمین اگرچہ وہ اس کا فدیہ دے دے، اور سورۃ زمر میں ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ہو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا اس جیسا مزید بھی اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر فدیہ دیں
میرے عذاب سے قیامت والے دن تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیارے محترم سامعین کرام، اس طرح سے تکبر والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ان کی کبھی بخشش نہیں ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔